الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابتدا میں جو خوش نصیب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان حضرات کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابتدا میں مسلمان ہونے والے جو حضرات ہیں ان میں سے ایک عظیم شخصیت خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف مکہ مکرمہ میں پیش پیش رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے معاملے میں آئے روز تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو عروج حاصل ہو جائے، ترقی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرمایا جائے گا، لیکن مسلمانوں کی جو تکالیف تھیں، مسلمانوں کی جو مشکلات تھیں، ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کڑتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک موقع پر یہ دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام بی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ آپ اسلام کو ابو جہل، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اطلاع دے دی گئی کہ ابو جہل، عمر بن ہشام مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، فرمایا: اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد بن عبداللہ کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا ضامن ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا اس چیز کی ضمانت ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور اس ارادے سے میں تلوار لے کر نکلا۔ راستے میں میری نظر ایک بچھڑے پر پڑی جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی وہ منظر دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے اچانک کوئی پکارنے والا بچھڑے کے پیٹ میں سے پکار کر کہہ رہا ہے: اے آل ذریح، ایک کامیاب معاملہ ہے، ایک شخص ہے جو فصیح زبان کے ساتھ لوگوں کو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز میں نے سنی تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آواز مجھے دی جا رہی ہے اور میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس کے باوجود، یعنی اب بچڑے کے پیٹ سے آواز کا سنائی دینا یہ بھی عام عادت کے خلاف ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں، دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ تو مجھے کہا جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا جا رہا، تو یہ بھی خلاف واقعہ چیز تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ محسوس کیا اور اس کو نظر انداز کر دیا، اور اپنے ارادے سے باز نہیں آئے۔ جس ارادے کے لیے وہ نکلے تھے نا گھر سے، اس سے باز نہیں آئے، نکل پڑے وہاں سے۔ کہتے ہیں چند قدم میں چلا ہوں تو نعیم بن عبداللہ النحام ملے اور پوچھا کہ اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادے سے جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد کے قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا محمد کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا میں گمان کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی بددین ہو گیا ہے۔ یہ حضرت نعیم بن عبداللہ النحام، ان کا تذکرہ بالکل ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو عمر بن خطاب کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بددین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید دونوں بددین ہو چکے ہیں اور تمہارا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، وہ حضرت عمر کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں بددین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان کو مارنے کے لیے ان کو مارنا شروع ہو گئے۔ بہن شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے ہوئیں تو ان کو بھی اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تو بہن نے کہا اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ خوب سمجھ جا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تیری ناک خاک، اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تجھے جتنا مرضی نقصان ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق یہ بات سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بتلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو اس گھر کے کسی کونے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے۔ تو آپ کی بہن نے، فاطمہ بنت خطاب، آپ کی بہن نے جرت کر کے کہا کہ تم ناپاک ہو اور قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ عمر اٹھے، وضو یا غسل کیا اور پھر قرآن کریم کے وہ چند اوراق یا ایک ورق جو بھی تھا یا جس چیز پہ بھی وہ قرآن کریم کے سب چند آیات لکھی ہوئی تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی تمہارا معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں تک پہنچے تو حضرت عمر فاروق بے ساختہ بول اٹھے ما احسن ھذا الکلام، ما احسن ھذا الکلام، کیا ہی اچھا اور معزز کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے
عمر سے یہ سن کر کہا کہ اے عمر، تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ عمر نے کہا اے خباب، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ حضرات کب کی بات ہے؟ بالکل ابتدا میں، جب چند افراد مسلمان ہوئے تھے نا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ سن 7 یا سن 6 ہجری نہیں، سن 6 نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ان کی بہن کیا کہہ رہی ہیں حضرت عمر فاروق سے کہ ناپاک شخص اس قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جبکہ وہ تو سارا قرآن کریم تھا بھی نہیں، صرف سورہ طٰہٰ تھی، اور سورہ طٰہٰ کی بھی چند آیات ہوں گی، تو بہت سارا قرآن کریم اس کے بعد نازل ہوا ہے۔ انہوں نے وضو کیا یا غسل کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا صحابہ نے ان کو وہ قرآن کریم کے صفحات پہ ہاتھ لگانے دیا۔ آج کا جو مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ اس سلسلے میں سستی کرتا ہے۔ میں یہ پانی کو کیسے ہاتھ لگاؤں، سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھ لو، اس کو وضو کرنے میں درد محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور کئی لوگ تو اللہ معاف فرمائے صاف اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حکم دیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کے معنی تبدیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو، یہ بنیادی چیزیں ہیں، سمجھنا چاہیے، اور اپنے پلے یہ بات باندھ لینی چاہیے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ جو علماء کرام ہیں وہ تو یہاں تک ادب کرتے ہیں کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو بھی بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگاتے، اور ہمیں یہاں پہ کہا جاتا ہے بغیر وضو کے قرآن کریم کو پکڑ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، یا جنابت والا مرد ہے، اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے، اور قرآن کریم کو پکڑنا جائز نہیں ہے، چھونا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن کریم سن سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طلب کا اظہار کیا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چلے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اندر موجود حضرات کو پتہ چلا کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں تو کوئی شخص دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، سید الشہداء، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور یہ اسلام لے آئے گا، اور اگر اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور الحمدللہ کہنے لگے، الحمدللہ عمر کو قتل کر دینا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کے مرد و خواتین کو بہادر ہونا چاہیے، بزدل لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو یہ بہادری ہمیں بہت سارے مواقع پہ کام دیتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی، دروازہ کھول دیا گیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ 2 افراد نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر مجھ کو کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چھوڑ دو،
اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام لا، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدی، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ یہ عمر بن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس کے ذریعے اپنے دین کو عزت عطا فرما۔ اور عمر سے مخاطب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ کر دے؟ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسی لیے حاضر ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی کیفیت میں بلند آواز سے تکبیر اللہ اکبر کہا، جس سے سارے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد، تمام اہل آسمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام سے خوش ہوئے ہیں، ان کے اسلام لانے سے آسمان والے آج خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علن اعلان مسلمان حرم میں نماز پڑھنے لگے، اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو گئی، اور اسی دن سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ فاروق حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی ایسی تھی کہ بہت ساری چیزوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان جو فرق تھا اسے واضح کیا، اور آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی اور حق اور باطل میں فرق ظاہر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہو گیا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع ایسے شخص کو دوں جو بات مشہور کرنے میں خوب ماہر ہو، تاکہ سب کو میرے مسلمان ہونے کی اطلاع ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمیل بن معمر کے پاس گیا جو اس بات میں مشہور تھا، اور کہا اے جمیل، تجھ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ جمیل یہ بات سنتے ہی اسی حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا جہاں سرداران قریش جمع تھے۔ وہاں پہنچ کر بلند آواز سے کہا اے لوگو، عمر صابی ہو گیا ہے، عمر بددین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا اور کہا کہ یہ غلط کہتا ہے، میں صابی نہیں ہوا، میں تو اسلام لایا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ نے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ کی زبان سے لوگوں نے جیسے یہ بات سنی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اسی حالت میں کافی وقت گزر گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل سہمی ادھر آگے۔ عاص نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر صابی ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے اپنے لیے ایک دین کو اختیار کر لیا ہے تو پھر تم کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ کیا تمہارا گمان ہے کہ بنی عدی اپنے آدمی کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جاؤ، میں نے عمر کو پناہ دی۔ عاص کا پناہ دینا تھا کہ تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ خلاصہ یوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے
تو آپ کے مسلمان ہونے سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور کوئی حربہ دین حق کے دبانے کا کارگر نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے پہلے دن سے ہی اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا، اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عاص بن وائل نے جو آپ کے لیے اعلان کیا تھا کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، یہ عاص بن وائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ جو دیگر مسلمان ہیں وہ تو تکلیفیں برداشت کرتے رہیں اور میں عاص بن وائل کی حمایت سے محفوظ ہو جاؤں۔ آپ کی غیرت نے اس چیز کو گوارا نہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار کر کے اعلانیہ انکار کر دیا، اور پھر خود اپنے بل بوتے پر مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور جب آپ نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں لے جا کے باجماعت نماز ادا کی تو یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ سن 6 یا 7 نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اور سن 13 نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس طرح تقریباً 6-7 سال تک آپ قریش کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لیے نکلے تو آپ نے پہلے اپنا اسلحہ لیا، اور پھر مشرکین کے مجمع میں سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، اور پھر مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کر لے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ قرار پائے۔ یہ قبیلہ بنی سالم کے معزز سرداروں میں سے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ جیسے حالات نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کو یہاں پہ آزادی بھی حاصل تھی، اطمینان بھی حاصل تھا، تو اور مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کے جمع ہونے اور باجماعت نماز کی ادائیگی کا کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ بھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کس طرح کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے لیے جمع کیا، اور مختلف حضرات نے مختلف رائے دی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک شخص اعلان کے لیے مقرر کیا جائے،
غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں اس چیز کی رہنمائی کی گئی، اور بھی ایک صحابی کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی رہنمائی کی گئی کہ یہ جو اذان کے الفاظ ہیں انہیں نماز کے اعلان کے لیے مقرر کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تو پہلے سن چکے تھے کہ کوئی شخص اعلان کرنے والا ہو، اور اب یہ اذان کے الفاظ بھی خواب کے ذریعے مل گئے، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ آپ پانچوں نمازوں کے اوقات میں اذان دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے غزوات پیش آئے سب میں برابر آپ نے حصہ لیا، خاص طور پر غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں ہر لحاظ سے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون کیا۔ عاص بن ہشام بن مغیرہ یہ رشتے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، تو آپ نے اپنے خنجر سے خود اس کو قتل کیا غزوہ بدر میں۔ اور یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قرابت و محبت کے تعلقات سے مطلقاً متاثر نہیں ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہر موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں آپ کی بیٹی تھی۔ جس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے کی ضرورت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کرنے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل رکھا۔ آپ سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی رائے اس قدر عالی تھی، اس قدر صاف تھی، اس قدر واضح تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن کریم میں 27 مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حکم نازل کیا۔ ابھی سبق کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اس آیت کے یہ جو الفاظ ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بہتان لگا دیا تھا، جیسے موجودہ دور میں بھی بہت سے منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اپنی زبان کھولتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی جو منافقین تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگاتے تھے۔ تو جب اس بہتان کا موقع آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو آپ نے فوراً بے ساختہ اپنی زبان سے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا۔ کچھ عرصے کے بعد، کہہ لیں مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، جب قرآن کریم میں سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور عفت سے متعلق قرآن کریم نے کافی ساری آیات نازل کی، تو ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ بھی قرآن کریم کا حصہ بن کر تاریخ کا حصہ بن گئے، قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بن گئے، کہ جو الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ اس طرح 27 مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کے مطابق حکم نازل ہوا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیات حاصل تھی ان کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خوشخبریاں سنائیں۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی تھیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کو نبی بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی منظور نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو سلسلہ قائم ہوا تھا اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متفقہ مشورے سے امیر المؤمنین طے ہوئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امیر المؤمنین مقرر کر کے گئے تھے، اور سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے یہ بہت اہم زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ترقی اور عروج عطا فرمایا۔ بہت سارے ایسے کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیے جن کا پہلے تصور نہیں تھا، اور بہت سارے علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے۔ آپ کے دور میں مسلمانوں کے لشکر نے عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، یہ بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ یہ جو ہمارے پڑوس میں افغانستان کا علاقہ ہے، یہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خبریں پائی جاتی ہیں۔ افغانستان سے اس طرف روس کی طرف جو اسلامی ریاستیں ہیں ان میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہنچے ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبریں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان علاقوں میں آئے اور یہاں پہ جہاد کیا اور تبلیغ کی، اور پھر یہیں پہ کے ہو کر رہ گئے اور یہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ، گھر بار، رشتہ داریاں دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا دین اسلام کی ترقی تھا۔ آج کا جو مسلمان ہے اس کے لیے دین اسلام کی حیثیت ثانوی حیثیت ہو کر رہ گئی ہے۔ نام اپنے آپ کا وہ مسلمانوں والا رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اس کے کام دیکھا جائے تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے یہ مسلمانوں والا ہے۔ مسلمان کی ترجیح آج اسلام نہیں ہے، مسلمان کی ترجیح آج ذاتیات ہیں، انفرادی فوائد ہیں، ذاتی منافع ہیں۔ اسلام دین یہ ہمارے مسلمان کی ترجیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ پس رہے ہیں، طرح طرح سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، دوسرے درجے میں رکھتے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان مخلص ہو کر دین اسلام کی
खिदमत करने लग जाएं तो इस्लाम की तरक्की और उरूज में कोई रुकावट ना हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाबरकत दौर में फ़लस्तीन का इलाका बैतुल मक़दस यरूशलेम फतह हुआ। फ़लस्तीन में जिहाद करने के लिए हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लगाई, और उन्होंने नाबलस, लुद, अमवास वगैरह बहुत से मकामात पे कब्जा करके बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। और दूसरी जानिब से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बहुत तवील अरसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज रहे, वो भी वहां पे पहुंच गए। तो जब ईसाइयों ने देखा कि मुसलमानों ने हर तरफ से हमारे शहर को घेर लिया है, अब हमारे लिए इसकी हिफाजत बहुत मुश्किल हो चुकी है, तो ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ सुलह करने का इरादा किया और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिख कर भेजा कि हम आपके साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं, और हमारी ख्वाहिश ये है कि अमीरुल मोमिनीन खुद यहाँ आकर अपने हाथ से मुआहिदा लिखें। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी खबर दी गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अकाबिर सहाबा से मशवरा करके हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना नायब मुकर्रर किया, और रजब सन 16 हिजरी में मदीना से रवाना हुए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बैतुल मक़दिस की तरफ ये सफ़र निहायत सादगी से हुआ। रास्ते में एक जगह पे अफसरों ने इस्तकबाल किया और देर तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पे क़ियाम करके बैतुल मक़दिस का जो सुलह का मुआहदा था उसे तरतीब दिया। फिर वहां से रवाना होकर बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। पहले मस्जिद में तशरीफ ले गए, फिर ईसाइयों के गिरजा में गए। नमाज का वक्त हुआ तो ईसाइयों ने गिरजा में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, लेकिन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ख्याल से कि आइंदा नस्लें इसको दलील बना लेंगी और ईसाइयों के जो इबादत खाने हैं, गिरजे हैं, उनको अपने कब्जे में ले लेंगी, तो आपने वहां पे नमाज ना पढ़ी, बल्कि जो मुसलमानों की मस्जिद थी वहां पे नमाज पढ़ी। बैतुल मक़दिस से वापसी के वक्त हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे मुल्क का दौरा किया, सरहदों का मुआयना किया और हिफाजत के इंतजामात किए, और फिर बखैर व खूबी मदीना तशरीफ लाए। इस सफ़र की जो सबसे अहम और खूबसूरत बात थी वो ये कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मक़दिस पहुंच रहे हैं तो उस वक्त आपके साथ आपका गुलाम है, और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम के साथ अपनी बारी मुकर्रर कर ली थी कि कुछ वक्त आप ऊंट पे बैठेंगे और मैं पैदल चलूंगा, और कुछ वक्त मैं ऊंट पे सवारी करूंगा, आप पैदल चलेंगे। तो उस बारी के मुताबिक जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पे पहुंचे हैं तो जो आपका गुलाम था उसकी बारी थी ऊंट पर सवार होने की, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारी थी पैदल चलने की। तो इतने इलाकों को फतह करने वाला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन गुलाम के इसरार के बावजूद गुलाम के साथ जो मुआहदा हुआ था उसको तोड़ने के लिए तैयार ना हुआ। गुलाम अपनी रजामंदी से पेशकश कर रहा है कि आप ऊंट पे सवार हो जाएं और मैं पैदल चलता हूं। आगे ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो देखेंगे कि मुसलमानों का जो अमीरुल मोमिनीन है वो पैदल चल के आ रहा है तो वो क्या कहेंगे। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन आर्जी चीजों का कोई असर नहीं लिया। आज हम तो सारा कुछ अपनी सजावट बनावट पे लगा देते हैं, खासतौर पर हमारी खवातीन। तो इन चीजों का हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई अहमियत नहीं दी। फरमाया जो मेरा तुम्हारे साथ तय हुआ उसी के मुताबिक करेंगे। और उधर जो ईसाई थे उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि शहर को फतह करने के लिए मुसलमानों का जो बंदा आएगा ना उसका गुलाम सवार होगा और जो अमीर होगा वो पैदल चल रहा होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसका इल्म नहीं था, मुसलमानों को भी इसका इल्म नहीं था। तो
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی یورپ کی جو جدید ریاستیں ہیں ان میں آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین نافذ ہیں۔ ایک ہمارا یہ مسلمان ہے جو نام تو عمر فاروق کا لیتا ہے، لیکن کہتا ہے میں عمر فاروق کے قوانین اپنے خاندان میں نافذ نہیں کر سکتا، اپنے ملک میں نافذ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ قوم کا مفاد، اجتماعی مفاد ہمیں عزیز نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہے، اپنے خاندان کو ترقی دینے کی فکر ہے۔ جو بھی کسی اہم عہدے پہ پہنچ جاتا ہے وہ اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں اجتماعی سوچ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو نظر لگی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو نکالے اور مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے غزہ کے جو مسلمان بھائی ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔